إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ہمارا اور آپ کا، اسی طرح سے سارے کائنات کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، اسباب زندگی فراہم کرنے والا ہے۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے نوجوانوں میں اخلاقی و منہجی بگاڑ۔ میرے بھائیو، امت اسلامیہ میں جو فتنے وجود میں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا فتنہ وہ ہوتا ہے جو شہوات کا فتنہ کہلاتا ہے، شہوات کا فتنہ، بد اخلاقی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، ناجائز خواہشات کی تکمیل کا فتنہ، اپنے شوق پورے کرنے کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، اور اسی طرح سے فضول خرچی کا فتنہ۔ یہ سارے کے سارے فتنے اخلاقیات کے فتنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ شہوات کا فتنہ یہ ہے کہ انسان نفس پرستی کرے، نفس کا غلام بن جائے، نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے اور اپنی مرضی کا غلام بن جائے۔ اسی طرح سے زناکاری کے ذریعے، بدکاری کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے معاشرے کے اندر گناہوں کے بڑھاوا دینے کا کیا ہے سبب پیدا کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ اخلاقیات کے فتنے سے، شہوات کے فتنے سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا فتنہ ہے جو شبہات کا فتنہ کہلاتا ہے۔ یہ منہجی لحاظ سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا فتنہ ہوتا ہے۔ شبہات کا فتنہ کیا ہے؟ شبہات کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کنفیوز ہو جائے، حق اور باطل کے اندر تمیز نہ کر پائے، وہ ششپنج میں مبتلا ہو جائے، شبہ کا شکار ہو جائے، اس پر عمل کرے کہ یا نہ کرے، اس پر عمل کرے کہ اس پر عمل کرے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو شبہات کے فتنے میں ڈال دے۔ یہ شبہات کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہوتا ہے۔
میرے بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، یات الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا ومن خلق کذا، کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، پھر تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے سوالات پیدا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا۔ پھر انسان کے دل میں جب یہ وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح کے سوالات پیدا کرتا ہے، تو انسان اس کا دل ہی دل میں جواب دیتا ہے کہ مجھ کو، میرے رب کو، میرے ماں باپ کو، اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب اس طرح سے وسوسے ڈال کر کے شیطان اور اس طرح کے سوالات کر کے انسان لوگوں کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، اپنی انسیت کو، اپنی محبت کو اس سے بڑھا لیتا ہے، اپنے تعلقات کو انسان سے مضبوط کر لیتا ہے، تو انسان کو شبہات میں ڈالنے کے لیے دوسرا سوال کر بیٹھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ بات تو سچ ہے کہ تم کو، تمہارے ماں باپ کو، اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن بھلا یہ بتلاؤ کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان اس قسم کے وسوسے تمہارے دل و دماغ کے اندر پیدا کرے تو فوراً تم کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، فوراً کیا کرو؟ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اس شیطانی خیال کو اپنے ذہن و دماغ سے جھٹک دو، کیونکہ وہ تمہیں شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں کتنے ایسے دعات بھرے پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، جو لوگوں کو غلط منہج اور غلط عقیدے کی ترویج لوگوں میں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، وہ بھی شیطان رجیم کی طرح لوگوں کے سامنے پہلے کیا آتے ہیں؟ عقیدے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور عوام سمجھتی ہے بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑے اچھے دائی ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، رب سے جوڑنے والی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے دائی وہ خطیب جو غلط منہج کی ترویج لوگوں میں کرنے کے لیے ابتدا میں عقیدے کی باتیں کرتے ہیں، منہج کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، جب اس طرح سے لوگوں کے ذہن و دماغ پر وہ چھا جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو شبہات میں ڈالنے کے لیے کیا کرتے ہیں جانتے ہو؟ 100 صحیح باتوں میں 1-2 شبہ والی باتیں ڈال کر کے لوگوں کو شبہات کا شکار کرتے ہیں، شبہات میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جب شہوات کا بگاڑ آئے گا تو اخلاقی بگاڑ آئے گا، اور جب شبہات کا بگاڑ آئے گا تو عقیدے و منہج کا بگاڑ آئے گا، اور دونوں فتنوں میں بہت زیادہ انتر ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ انسان شہوات کے فتنوں میں پڑ کر کے کبھی بھی راہ راست پر آ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ سے توبہ کر سکتا ہے، کبھی بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ انسان نے شراب پی لی، اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ انسان نے کوئی گناہ کا کام کر بیٹھا، انسان اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ انسان کوئی برا کام کر بیٹھا، اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ انسان نے چوری کر لی، وہ اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ تو انسان شہوات کے فتنے میں پڑ کر کے کبھی بھی راہ راست پر آ سکتا ہے، وہ اللہ سے توبہ استغفار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان شبہات کے فتنے میں پڑ جائے اور شبہات کے فتنے میں پڑ کر کے اپنے عقیدے و منہج سے ہاتھ دھو بیٹھے، یاد رکھو کہ انسان جب شبہات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو اپنے عقیدے اور منہج کو شیطان رجیم کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ شبہات کے فتنے میں پڑ کر کے صحابہ کی عظمت پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے، وہ شبہات کے فتنے میں پڑ کر کے حدیث رسول کی حجیت کا انکار کرنے لگتا ہے، وہ شبہات کے فتنے میں پڑ کر کے اسی طرح سے اقوال سلف کے آثار اور ان کے کلام پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے، اور اپنے منمانی فہم کو لوگوں میں ترویج دینے لگتا ہے۔ ایک انسان جب شبہات کا شکار ہوتا ہے تو ایک صحابی کی عظمت کا اقرار کرتا ہے تو دوسرے صحابی کی عظمت پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے۔ ایک انسان جب شبہات کا شکار ہوتا ہے تو ایک آیت کریمہ کے حکم کو مانتا ہے تو دوسرے آیت کریمہ جو اس کے
منمانی فہم پر فٹ نہیں آتے ہیں اس کی تعویل و توجیہ کر دیتا ہے۔ ایک انسان جب شبہات کے فتنے کا شکار ہوتا ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو تسلیم کرتا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ کو اس کے عقل پر فٹ نہ آنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ میرے بہرحال جب انسان شبہات کا شکار ہو جائے اور اس کے عقیدے و منہج میں بگاڑ آ جائے تو یاد رکھو میرے بھائیو، اس سے رجوع کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ایک انسان شہوات کے فتنے میں پڑ کر کے کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، کبھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صحیح راستے پر آ سکتا ہے، لیکن جب انسان شبہات کے فتنے میں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے رجوع کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائیو، بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، یہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت محبوب ہے، ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت محبوب ہے، لأن المعصیہ یتاب منہا، اس لیے کہ اگر انسان گناہ کا کام کر بیٹھا تو کبھی بھی اللہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے، انسان چوری کر لے، اس کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہوتی ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے غلط کام کیا ہے۔ انسان نے کسی کو گالی دے دیا، بغیر غلطی کے 2 تھپڑ اس کو مار دیا، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بعد میں سوچتا ہے میں نے جو کام کیا غلط کام کیا، اس کا دل اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، کوئی حرام کام کر بیٹھے، کوئی کسی کو گالی گلوچ دے دے تو اس کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہے، تم یہ جو کام کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو، لہذا ایسا انسان گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اپنے اس پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی اسے توفیق مل جاتی ہے۔ جو انسان اس کو سوچتا ہے کہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن ایک بدعتی کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے، کیونکہ بدعتی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کیا سوچ کر کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں بڑے خیر کے کام کر رہا ہوں، نیکیوں کا کام کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے والا کام کر رہا ہوں، جنت میں لے جانے والا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ بدعتی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس سے جہنم کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، اس کو رب کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ایک بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ کام جو کرتا ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن ایک انسان اگر گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا دل اس کو بتلاتا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ معلوم ہوا کہ شبہات کا فتنہ یہ شہوات کے فتنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انسان اگر انسان شہوات کے فتنے کا شکار ہے لیکن وہ توحید پرست ہے، شہوات کے فتنے کا شکار ہے لیکن وہ توحید پرست ہے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بقدر اس کو سزا دے کر کے اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن ایک انسان اگر شبہات کے فتنے کا شکار ہے اور شبہات کے فتنے میں پڑ کر کے اپنے عقیدے و منہج کو برباد کر ڈالا ہے تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں، یاد رکھو اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فتنے چاہے جو بھی ہوں، خواہ شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے فتنے ہوں، ان فتنوں سے بچنا ہمارے اور آپ کی کیا ہے؟ اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 25 کے اندر وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو، اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگو ان فتنوں سے بچو جو فتنے تمہارے اندر خصوصیت کے ساتھ نہیں آتے، جو فتنے تم میں سے کسی کو خصوصیت کے ساتھ نہیں دبوچتے، بلکہ جب وہ فتنے رونما ہوتے ہیں، وہ فتنے معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں تو اچھے لوگوں کو بھی دبوچ لیتے ہیں اور برے لوگوں کو بھی دبوچ لیتے ہیں، یہاں تک کہ پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، نیک بخت ہے وہ شخص،
بڑا خوش نصیب والا ہے وہ شخص جسے رب کائنات فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے وقت میں جب فتنوں کی بھرمار ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھائیوں کو بھی ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ناصح ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ولکتابہ، اس کے کتاب کے ساتھ خیر خواہی، ولرسولہ، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ولائمۃ المسلمین، ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی، وعامتہم، اور دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کیے جائیں، نماز کی 5 وقت ادائیگی کی جائے، اس کی توحید کی تعلیم دی جائے، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، شرک و بدعات سے لوگوں کو ڈرایا جائے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولکتابہ، اللہ کے کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ قرآن کا جو حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ اس کا حق ادا کس طرح کریں گے؟ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سکھایا جائے، اس کے معنی و مفاہیم لوگوں کو بتلائے جائیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال سلف سے کی جائے، قرآن کی تفسیر بالرائے معتزلہ کی طرح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے احتراز کیا جائے، اور اسی طرح سے قرآن کے جو احکامات ہیں اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے، اور قرآن میں جو منہیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولرسولہ، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی پاک نے جو کچھ کہا، جو کچھ حکم دیا اسے تسلیم کیا جائے، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا اس سے دور رہا جائے، عبادت کا طریقہ جو نبی نے سکھلایا ہے اس کے مطابق عبادت کو انجام دیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے تو کیا کیا جائے؟ دندانے شکن اس کا جواب دیا جائے۔ یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولائمۃ المسلمین، اور ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کی جائے کہ حکام، ایسے ہی ممالک کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ وفاداری کی جائے۔ نوجوان ذرا سی بات پر حکام کے خلاف سڑکوں پر آ جائیں، بغاوت کرنے لگیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگیں، سوشل میڈیا پر انہیں گالی گلوچ دینے لگیں، انہیں برا بھلا کہنے لگیں، اور اس طرح سے ملک میں بے اطمینانی پیدا کریں، بے چینی پیدا کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دی۔ خصوصاً جب ہمارا حاکم وقت کیا ہو؟ مسلمان ہو، تو ایسی صورت میں بغاوت کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، اگر تمہارے اوپر کالا کلوٹا غلام بھی کیا ہے، حبشی غلام بھی کیا ہے، تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہارا امیر تمہارے پیٹھ پر بغیر کسی غلطی کے کولے بھی برسائے تو تمہیں بھی اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت پڑھیے۔ جب فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا تو آپ کے بہت سارے شاگرد آپ کے پاس آئے۔ کب آئے؟ جب اس جرم میں انہیں جیل خانے میں ڈالا گیا تو کیا جائے؟ وہاں کے جو حکام جو تھے آپ کے اوپر وہ کوڑے برساتے تھے کہ اگر لکھتے ہیں لوگ کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر وہ کوڑے برسائے جاتے تو وہ بھی بلبلانے لگتا۔ شاگرد ایسے وقت میں آپ کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں استاد محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو حکام کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ کہا قطعاً نہیں، میں یہاں کی گلیوں میں خون بہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ دیکھا نہ جائے گا، اور یاد رکھو جو تم باتیں کہہ رہے ہو
حاکم وقت بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے جیل خانے میں ڈال کر کے تمہارے جذبات کو بھڑکائے، پھر تم جذباتی بن کر کے سڑکوں پر اترو، حکام کو برا بھلا کہو، ان کو گالیاں دو، پھر اس کے جرم میں وہ تمہیں پکڑے، پھر کسی کو پھانسی دے، پھر کسی کو کا گلا کاٹے، پھر کسی کا خون بہائے۔ حکام وقت یہی چاہتا ہے، اور میری طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ حکام وقت کے خلاف تم کیا کرو، بغاوت کرو میرے بھائیوں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ مسلمین اگر ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہے، خیر خواہی کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وعامتہم، عوام کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اگر کوئی خیر کا کام کرے، بلائی کا کام کرے، نیکی کا کام کرے تو آپ اس کی دلجوئی کریں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو شاباشی دیں، اور اگر کوئی برائی کا کام کرے، کوئی معصیت کا کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اسے بتلائیں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اسے بتلائیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسے بتلائیں سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اسے بتلائیں معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، فتنے جو بھی ہوں، خواہ شہوات کے فتنے ہوں یا شبہات کے فتنے ہوں، ان فتنوں سے بچنا ہماری اور آپ کی کیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچا کیسے جائے، ان فتنوں سے بچا کیسے جائے؟ فتنوں سے بچنے کا سب سے بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کریں میرے بھائیوں۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 2 کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ فتنے سے بچاؤ کا طریقہ اللہ رب العالمین اس کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیتا ہے، اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انسان کو ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے کہ اس کا اسے یقین بھی نہیں ہوتا ہے، کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، میرے لیے اتنے امکانات کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملات میں آسانی فرماتا ہے۔ تابعین کے دور میں جب فتنوں کی کثرت ہوتی تھی تو لوگ کس کے پاس آتے تھے؟ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کے پاس آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ فتنوں سے بچا کیسے جائے، کیا راستہ ہے ان فتنوں سے بچنے کا؟ فتنوں کی بہت بڑی کثرت ہے۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے تھے اتقوہا بتقوی، اے لوگوں فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی وہ ہتھیار ہے جو تمہیں فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ تقوی صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی رب کائنات کی خشیت کا نام ہے۔ تم رات کے اندھیرے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، لوگوں کی محفلوں میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بٹھائے رکھو۔ یہی تقوی کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ ایک شاعر کہتا ہے خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذالک التقی، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے اصل میں، کہ انسان خاص چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے فتنوں سے بچنے کا دوسرا اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، صرف زبانی دعویٰ نہ کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اس سے دور رہیں میرے بھائیوں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سنت رسول یہی سفینہ نجات ہے، جو شخص اس پر سوار ہو گیا وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ اور جو شخص اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا کتاب و سنت سے، وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا
फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन। ऐ लोगो, याद रखो मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेगा, जो बाहयात रहेगा, वो बहुत सारे फितनों को देखेगा, बहुत सारे इख्तिलाफात को देखेगा। ऐसे वक्त में उसके ऊपर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़े, मेरे सहाबे कराम खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़े। उसी में उसके लिए क्या है कामयाबी है, उसी में उसके लिए क्या है निजात है मेरे भाइयों। इसी तरह से फितनों के दौर में एक हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब्र और तहम्मुल और नरमी का मामला करें, नरमी से काम लें। हमारे वो भाई जो कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ आना चाहते हैं, सुन्नत की तालीम हासिल करना चाहते हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है प्यार से, मोहब्बत से, अपनाइयत से उनको नरमी से समझाने की कोशिश करें, राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। जल्दबाजी से परहेज करें, क्योंकि जल्दबाजी के नतीजे में बहुत सारी खराबियां लाजिम आती हैं। आज के इस दौर में देखा जाए, हमारे कुछ भाई ऐसे होते हैं 2 साल कोर्स कर लिए, 3 साल कोर्स कर लिए, और 2 साल कोर्स करके 3 साल कोर्स करके क्या है स्टेजों पर बैठ कर फतवेबाजी करने शुरू कर देते हैं। देखिए बहुत सारी क्लिप आपके पास आती हैं, उल्टी सीधी बकवास सुना शुरू कर देते हैं, स्टेजों पर बैठ करके फतवेबाजी शुरू कर देते हैं, मिंबरों महराब पर खड़े होकर के लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। ये शार्ट कोर्स जो कोर्सेज जो होते हैं मेरे भाइयों, ये जो होते हैं ये डिप्लोमा तो हो सकते हैं, इनके जरिए आपको दीनी मालूमात हासिल हो सकती है, लेकिन आप इस लायक नहीं होते हैं कि बैठ करके फतवाबाजी करने शुरू कर दें। क्योंकि दीन का तालीम हासिल करने के लिए आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को जान लें कि हम अच्छी तरह से हमने दीन की तालीम हासिल हो गई है, हम अपने इल्म में पुख्ता हो गए हैं, और हमारे बारे में उलमा भी ये कहते हैं कि हाँ अब तुम जाकर के किसी के सवाल का जवाब दे सकते हो, तब जाकर के हम फतवाबाजी करें। इसके लिए वक्त दरकार है, बहुत सारे मुताले की जरूरत है। 4-6 किताबें पढ़ लेने से कोई आलिम नहीं हो जाता है, फतवेबाजी नहीं शुरू कर देनी चाहिए मेरे भाइयों। इल्म के हासिल करने में भी इंसान को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, जब तक उसका इल्म पुख्ता ना हो जाए फतवाबाजी से गुरेज करे। इसी तरह से मेरे भाइयों वक्त बहुत कम है, एक बात और रख करके अपनी बात खत्म करता हूं। फितनों के दौर में हमारी और चौथी जिम्मेदारी और सबसे अहम जिम्मेदारी यह है कि हम मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ें, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ें। मुसलमानों की जमात से अलग थलग रहना, तफरकाबाजी पैदा करना, इंतशार पैदा करना, जरा सी बात पर जमीयतों के खिलाफ, बड़े बड़े उलमा के खिलाफ जहर उगलना, यह किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। आज हमारे नौजवान जरा सी बातों पर, थोड़ा बहुत दिन का इल्म हो गया, जरा सी बातों पर जिनका ताल्लुक अकीदा और मनहज से नहीं होता है बल्कि इज्तिहादी मसाइल से होता है, उन मसलों को सामने रख करके बड़े बड़े उलमा पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उनको बुरा भला कहने लगते हैं, उनके खिलाफ बकवास शुरू कर देते हैं। ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है मेरे भाइयों। जमात को लाजिम पकड़ना और उलमा से अपने राब्ते को मजबूत रखना, उनसे जुड़े रहना, यह हमारी और आपकी अव्वली जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जमाअत रहमतुन वल फुरक़तु अज़ाबुन। जमात ये क्या है? रहमत है, और तफरका ये क्या है? अजाब है। इसी तरह से तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिल जमाअ, ऐ लोगों तुम जमात को लाजिम पकड़ो, व इय्याकुम अल फुरक़ा, और तफरका से बचो। मेरे भाइयों जमात और तफरका की मिसाल अल्लाह के रसूल पाक ने एक हदीस में दी है, बकरी के रेवड़ से तस्वीर दी है। कैसे, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कहा बकरी का रेवड़ जब चलता है और उस रेवड़ से जब कोई बकरी अलग हो जाती है, तो ये भेड़िए और दरिंदे जो होते हैं उसी बकरी पर हमला आवर होते हैं जो अपने रेवड़ से अलग हो जाती है। क्या करते हैं फिर उसके साथ? उसको दबोचते हैं, उसका खून पीते हैं, उसको चीरते हैं, फाड़ते हैं, फिर खा जाते हैं। इसी तरह से जो लोग अपनी जमात से कट करके जिंदगी गुजारते हैं, तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंसानियत के वो भेड़िए जो मातुरिदियत के नाम से, खवारिज के नाम से, राफिदियत के नाम से, अखवानियत के नाम से, सुरूरियत के नाम से, गामदियत के नाम से ये रेवड़ों के जो चारों तरफ चल रहे होते हैं, वो तुमको उचक लेंगे।
وہ تمہیں اپنے دامے فریب میں لے لیں گے، پھر تمہارے عقیدے کو خراب کریں گے، تمہارے منہج کو خراب کریں گے، اور سنت رسول کے تعلق سے تمہارے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کریں گے۔ اسی طرح سے صحابہ کی عظمت کے بجائے تمہارے دلوں کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا کریں گے، یہ ان کا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے جڑے رہنا، جماعت سے جڑے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم جماعت کو چھوڑ بیٹھیں گے، اپنے علماء کو چھوڑ بیٹھیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ اگر منہج اگر ہم بگڑ گیا میرے بھائیوں، تو ہم دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے، ہمارا دنیا بھی برباد ہو جائے گا، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء سے جڑ کر کے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔